حق سمجھتی ہوں. میرے مولا کو ہم گریے کے اس سے جانتے ہیں کہ 40 سال میرا مولا رویا ہے, گریہ کیا ہے. مگر میرے مولا کے فضائل, کیونکہ آج ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہے کہ جو جن کا جد علی ہے اور جو اپنے جد امام علی کی مکمل شبیہ ہے, عبادت میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, گفتار میں بھی, سیرت میں بھی, عمل میں بھی, ہر چیز میں امام زین العابدین علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین کی شبیہ ہے. کہ میرے مولا زین العابدین کی عبادت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا. لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ باخدا آپ بالکل اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح مولا کائنات عبادت کیا کرتے تھے. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں نہ ملا نہ ان کی عبادت کا تو میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. یہ زین العابدین فرما رہے ہیں. یہ وہ زین العابدین ہے کہ جس کو دنیا کے تمام عابد مل کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا زین العابدین. یہ وہ سید الساجدین ہے کہ جس پر سجدوں کو ناز ہے, جس پر عبادتوں کو ناز ہے. یہ وہ زین العابدین علیہ السلام ہے کہ میرے مولا جب وضو کرنے جاتے تھے, جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے اور وضو کے لیے جاتے تھے, تو روایت میں موجود ہے کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایک چہرے پر رنگ آتا تھا اور دوسرا جاتا تھا. یعنی آپ کے چہرے کی رنگت ایسے تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور آپ کے چہرے پہ کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی. تو لوگ دیکھتے تھے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب میرے مولا وضو کے لیے تشریف لاتے ہیں تو چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, چہرے پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے جب بھی ہم وضو کے لیے تشریف لاتے ہیں؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک ان ہستیوں کے علاوہ ہمیں عبادت کا معیار کون بتا سکتا ہے. اور جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا دھیان سوائے عبادت کی کسی طرف نہیں جاتا تھا. بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے تھے, کم سنی کی حالت تھی, آپ کنویں میں گر گئے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی زوجہ پریشان ہوئی, کہا کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے. میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں, آرام سے نماز کو تمام کیا اور نماز کو تمام کرنے کے بعد کنویں میں ہاتھ بڑھایا اور امام کو صحیح سالم نکالا اور آپ کا لباس تک بھی گیلا نہیں ہوتا. اس کے بعد اپنی زوجہ سے پلٹ کر کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتی تھی کہ میں کس کے سامنے سر کو جھکایا تھا؟ اگر آج میں اس ہستی سے منہ موڑ لیتا تو کل وہ مجھ سے منہ موڑ لیتا, اور اس کا منہ موڑنا مجھے گوارا ہے. ایسی بے مثال ہستیاں کہ میرے مولا نے صرف گریہ نہیں کیا بلکہ آپ جانتے ہیں صحیفہ سجادیہ یعنی دعاؤں کے ذریعے میرے مولا نے بتایا ہے کہ کس طرح قرب الہی حاصل کی جائے, کس طرح رضائے الہی حاصل کی جائے, کس طرح عبادت کا حق ادا کیا جائے. کہ عبادت میں آپ مشغول ہیں, گھر میں آگ لگ گئی ہے, چاروں طرف سے آگ نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے, آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے ہیں, میرے مولا کے گھر کے آگ کو بجھانے کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں, میرے مولا عبادت میں مشغول ہیں. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ یا زین العابدین آپ عبادت میں اس قدر مشغول ہیں, آپ کے اپنے گھر میں آگ لگ گئی ہے مگر آپ کا دھیان نماز کے علاوہ کہیں نہیں جاتا. تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میں وہاں کی آگ بجھانے میں مصروف ہوں, میں وہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. یہاں کی آگ تو تم سب مل کر بجھا دو گے, وہاں کی آگ مجھے اکیلے کو بجھانی ہے. وہاں میرا کوئی مددگار نہ ہوگا, وہاں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. تو میں وہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. تو میرے مولا کا ایک ایک جملہ حکمت سے بھرپور ہے. اس ایک جملے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سید سجاد زین العابدین علیہ السلام عبادت کر کے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح خدا کی عبادت کا حق ادا کیا جاتا ہے. راتوں کی تاریکی میں چہرے کو ڈھانپ کے لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں. چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے, کبھی آٹے کی بوریاں ہیں, کبھی پیسے ہیں, کبھی دودھ ہے بچوں کے لیے. رات کی تاریخیں میں اب سیرت اہل بیت دیکھیں تو یہی ملتا ہے روایتوں میں, چاہے وہ مولا علی کی سیرت
سیرت دیکھیں، چاہے وہ علی ابن حسین کی سیرت دیکھیں، راتوں کی تاریخی ہے، چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، لوگوں کے دروازے پہ ان کی ضرورت کا سامان رکھ کر چلے آتے ہیں، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی دینے والا کون ہے، ان کے چہرے پہ نگاہ بھی نہیں جاتی کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہو۔ مولا علی کا قول ہے نا کہ کسی کے ساتھ کرو، کسی کو دو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ ہستیاں عمل کر کے دکھا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، جب تک نام نہ ہو، شہرت نہ ملے، ہم کوئی عمل نہیں کرتے، وہ خالصاً عمل نہیں ہوتا، وہ نام ہوتا ہے، لوگوں کی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے۔ میرا مولا عمل کر کے دکھا رہا ہے کہ راتوں کی تاریخ کو چہرے کو ڈھانپ کے، اور جب یہ ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی تب لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ جو 3 دن سے 4 دن سے ہمارے دروازے پہ نہیں آیا وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو وہ کون ہستی تھی جو روز ہمارے دروازے پہ آ کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہستیاں باکمال ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، مگر پھر بھی زندگی دیکھیں کتنی سادہ گزار رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا یہ دستور تھا کہ وہ حج کے لیے آتا تھا اور مولا کے پاس تشریف لاتا تھا، مولا کی زیارت کرتا تھا اور کچھ سوالات ہوتے تھے مولا سے وہ کر کے واپس جاتا تھا۔ ہر دفعہ یہی دستور تھا اور اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ تحائف مولا کی خدمت میں